اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر اما بعد والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور سورہ محمد کی آیت نمبر 2 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان کا ترجمہ یوں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 کا ترجمہ: ایمان لایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو کچھ اترا اس پر اس کے رب کی طرف سے، اور مسلمانوں نے بھی سب نے مانا، جو لوگ ایمان لائے ان سب نے مانا اللہ تعالیٰ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو۔ کہتے ہیں کہ ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے پیغمبروں میں سے، اور کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا اور قبول کیا، تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ جانا ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ یوں ہے: اور جو یقین لائے اور کیے بھلے کام اور مانا اس کو جو اترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہی ہے سچا دین ان کے رب کی طرف سے، اور ان پر سے اتاری ان کی برائیاں اور سنوارا ان کا حال۔ یہ دونوں آیات میں نے اس پس منظر میں پڑھی ہیں کہ ہمارے ہاں جو قرآن حکیم کی 500 آیات کو منسوخ کرتے ہیں، اور پھر آج بھی 5 آیات پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ سن لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لایا رسول جو کچھ اس کے اوپر اترا۔ یہ 500 آیات جو تم نے منسوخ کی ہیں، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری اور بالحق اتاری، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس پر ایمان لائے اور ان پر عمل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات سنائی اور انہوں نے سنی اور مان لی۔ سورہ محمد میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، یہ گویا کہ صحابہ کرام کو ایک سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس دور میں تو یہ ہوئی تھے جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، یعنی صحابہ کرام، اور اس کے بعد دوسری بات جو بیان فرمائی، ایمان تو وہ پہلے لائے ہوئے ہیں، اچھے اعمال بھی کر رہے ہیں، پھر کس چیز کی کمی ہے؟ ایک چیز کی کمی ہے، آمنو بما نزل علی محمد،
جو کچھ اترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر بھی ایمان لائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کی 6348 آیات نازل ہوئیں. وہ اس پر ایمان لائے. کیوں لائے؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ حق ہے. علماء حضرات یہ بتائیں کہ جو تم نے 500 آیات منسوخ کی، ان پر کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایمان نہیں لائے اور ان پر عمل نہیں کیا، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حق نہیں تھی؟ تمہیں کس نے اس بات کی اجازت دی کہ تم نے جب ایک دوسرے آیات کے ساتھ تطبیق پیدا نہیں کر سکے تم نے منسوخ کر دی؟ مسئلہ تو تمہارے اپنے فہم کا تھا. تم ایک دوسرے کو کوائنسائڈ نہ کر سکے تو منسوخ کر دیں، اور تمہارے جیسے ہی آدمی نے جو بعد میں عالم آیا اس نے ان کے اندر تطبیق پیدا کی اور ناسخ و منسوخ سے باہر نکال دیا، جن میں علامہ سیوطی بھی تھے. تم نے تو 500 آیات منسوخ کی، انہوں نے تمہاری TOR، تمہاری اصطلاحات، تمہارے فہم کو ناقص ڈکلیئر کر کے 480 کو اس میں سے نکال دیا، 20 رہنے دی. تو قصور تمہارا ہوا، تمہارے فہم کا ہوا. اور اس کے بعد شاہ ولی اللہ آئے، انہوں نے، ان کے اندر اور فہم زیادہ بہتر تھا، تو انہوں نے صرف 5 ہی رہنے دی، باقی ساری کی ساری نکال دی. تو بات تو یہ ہے کہ تمہارا اپنا فہم کمزور ہے. تم قرآن مجید کی آیات کو منسوخ کرتے رہے. چلو علمی مسئلہ ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی. تفسیرات احمدیہ کے صفحہ 41 کے مطابق تمہارا نظریہ یہ ہے کہ اگر تعارض ہو، ڈائیکاٹمی دونوں کے درمیان، 2 آیات کے درمیان آ جائے، تو بعد والی آیت جو ہے اس پر عمل کریں گے، پہلی آیت پر عمل ہی نہیں کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، صحابہ کرام نے عمل کیا، تمہیں کس نے یہ اختیار دے دیا کہ تم کہو کہ ہم عمل نہیں کریں گے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ امت نے تمہیں عالم دین سمجھا اور تمہاری ہر بات کو صحیح سمجھا. یہ تو جرم تھا جو حضور اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر، اہل کتاب کے اندر جو پیدا ہوا، کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو رب کو چھوڑ کر کے رب بنا رکھا تھا، ان کی ہر بات مانتے تھے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، جس پر حضرت عدی بن حاتم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو اہل کتاب پر یہ الزام لگایا ہے، ہم نے انہیں رب تو نہیں منایا تھا، رب تو نہیں مانا تھا۔ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنے علماء کی مشائخ کی بات بلا تحقیق نہیں مان لیتے تھے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یہ تو تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی رب بنا لینا ہے۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ نہیں کرتے کہ اپنے علماء کی باتوں کو بغیر تحقیق مان لیتے ہو؟ یہ جرم ہے اور قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے۔ سورہ اسراء کی آیت ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ کوئی بات بغیر تحقیق کے مت مانو۔ تمہارے کانوں سے، تمہاری آنکھوں سے، تمہارے دماغ سے پوچھا جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آیات ہم نے منسوخ کر دی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جن پر ان کا ایمان تھا اور جن پر انہوں نے عمل کیا، اور صحابہ کرام نے بھی، اور تمام اہل ایمان نے سرٹیفکیٹ یہ دیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نزل بما انزل آمنوا بما نزل وآمنوا بما نزل علی محمد، اور صحابہ کرام نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ہاں جی، وآمنوا، اس پر بھی ایمان لائے۔ تم کیوں نہیں ایمان لاتے؟ تم کیسے منسوخ کرتے ہو؟ اصل بات کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ کے بعد اسلام ختم ہو گیا اور بادشاہت قائم ہو گئی۔ نام اس کا خلیفہ رکھ لیا تو الگ بات ہے۔ اب بادشاہت میں سب سے بڑا غلام اور لونڈیوں کا ایک لشکر دل خوش کرنے والی بات تھی۔ اسلام تو یہ فرماتا ہے کہ تم اب، سورہ محمد کی آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار کو خوب قتل کرو، ان کو باندھو، اور پھر یا فدیہ لے کر چھوڑ دو یا احسان کر کے چھوڑ دو۔ معاف کرنا، اب غلام نہیں بنا سکتے، لیکن مسلمانوں نے لونڈیاں اور غلاموں کی ایک فوج در فوج اپنے محل سراؤں میں رکھی تھی۔ تو لہذا قرآن مجید کی آیت نمبر 5 منسوخ کرنا حکمرانوں کی مجبوری تھی۔ اسی لیے ناسخ و منسوخ کا مسئلہ بنو امیہ میں پیدا ہوا، اور خلق قرآن کا مسئلہ بنو عباس نے پیدا کر دیا۔ صرف ایک عالم دین امام احمد بن حنبل وہ ڈٹے اور انہوں نے کہا یہ خلق قرآن نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ ان کے ساتھ بادشاہ نے جو کیا سب کے سامنے ہے،
سب اہل علم جانتے ہیں. اچھا ذرا جو ہے اس پر بھی ذرا بتائیے، غور کیجئے کہ قرآن جی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. قرآن مجید کے اندر کسی قسم کی کمی یا بیشی یا تنسیخ وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے تھے. بتائیں کہ انہوں نے کتنی آیات منسوخ کی. اگر 500 آیات منسوخ انہوں نے فرمائی تو کم کرنے والے جو ہیں انہوں نے بدعت کی. اگر آج جو 5 کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں تو انہوں نے 5 اگر کیے ہیں تو 500 کرنے والے گمراہ تھے. پھر یہ بتائیں کہ کون سے انہوں نے سٹینڈرڈ بنائے کہ ان پر پرکھ کر کے کسی آیت کو منسوخ کیا جا سکتا ہے. کون سے ٹی او آر تھے، کون سی اصطلاحات تھیں جو انہوں نے امت کے حوالے کی ہوں؟ کچھ بھی نہیں تھا. لہذا جن علماء نے قرآن مجید کی آیات کو منسوخ سمجھا ان کی تمام تفاسیر قرآنی فکر سے ماورا ہے. علماء کو نہیں پڑھنی چاہیے، عام آدمی کو نہیں پڑھنی چاہیے ان کی تفاسیر. اب ذرا اس کے علاوہ بھی بات سنیں کہ وہ سنا اور ایمان لائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جن پر قرآن حکیم نازل ہوا انہوں نے سنایا بھی ہے. تو یہ 500 آیات تم نے منسوخ کی ہیں، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنائی؟ جب انہوں نے سنائی اور صحابہ کرام نے سنی اور ان پر عمل کیا تو ان کا طرز عمل صحیح تھا، تمہارا طرز عمل غلط ہے. تم گمراہ ہو، تم بے ہدایت ہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سامعین کو بھی ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.